گزشتہ ہفتے میں ایک بہت بڑا سانحہ جو پاکستان میں پیش آیا اور جس کی کوئی مثال اور مثیل اور نظیر ملنا بھی مشکل ہے کہ عشاء کے وقت ایک امام ایک مسجد میں باجماعت نماز کو ادا کروا کے گیا ہو، صبح فجر ٹائم آئے تو مسجد صفوں سمیت ملبے سمیت اپنے تمام آثار سمیت غائب ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام آباد کے اندر اور نثار تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ یہ تو انسان ہو تو بڑی بات ہے، مسجد ہے، زمین کی پشت کے اوپر سب سے مقدس اور مطہر مقام ہے، راتوں رات غائب ہو گئی۔ کیا ہوا جی؟ گرا دی گئی ہے۔ کیا ہوا جی؟ امام کے ساتھ طے ہوا۔ کیا ہوا جی؟ جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ طلال چودھری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا ہے کہ امام کے ساتھ ہماری بات طے ہوئی تھی کہ مسجد منتقل کر دی جائے گی، 5-6 کروڑ کا ہم نے اس کو متبادل مدرسہ اور مسجد بنا کے دیا۔ جھوٹ ہے۔ جو بات سچ ہے اس کا اقرار ممبر سے بھی ہوگا، محراب سے بھی ہوگا۔ جو جھوٹ ہے وہ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے۔ مذاکرات ہوئے، امام کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ آپ یہ جو بڑی معروف اور مصروف شاعر آئے، اور حیران کن بات ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے خطبے میں نے اس حوالے سے اپنی بات کو اٹھایا تھا کہ ان قریب یہ مسجدیں گرانے والے ہیں، فلاں فلاں مسجد کو نوٹس آ گیا ہے۔ ہمیں پہلے سے اطلاع موجود تھی، اور اس مسجد کے مدرس کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ بڑی ایسے یہ معاملات ہے، آپ مدرسہ یہاں سے شفٹ کر لیں، ظاہر ہے ہمارا بھی وطن ہے، پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی شفٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو جی اس کے متبادل بہترین مدرسہ بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے جی بنا دیجئے۔ مدرسہ بنا دیا گیا، مدرسہ منتقل بھی ہو گیا، کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ مدرسے کے معاملات تلف بھی کر لیے گئے، کوئی اختلاف موجود نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ نے مدرسہ منتقل کرنا تھا تو ساتھ امام سے مسجد کی منتقلی کی بھی ڈیل کر لیتے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا مولوی کو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، اب 4-5 کروڑ کا بہترین لگژری مدرسہ بنا کے دیا، اے سی وغیرہ ہر چیز لگا کے دیا، مولوی خاموش رہے گا، مسجد بھی گرا دو۔ مسجد کی منتقلی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی وعدہ نہیں ہوا۔ مسجد اوقاف کے زیر انتظام، گورنمنٹ اپنے کے زیر انتظام چل رہی ہے، اور آج کی نہیں 50 سال پرانا معاملہ ہے، آج کی مسجد نہیں ہے۔ اور اسی بیلٹ کے اوپر بے شمار سرکاری محکمے، سرکاری ادارے، ہوٹل، املاک موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، اقبال نے کہا تھا من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور یہ تو مسجد تو گرا دی شبر میں، انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے گرائی ہے۔ ایک رات کے اندر مسجد ملبے سمیت غائب ہے، امام آیا سامنے درخت لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پھرتی ہے، کیسی تیزی ہے۔ مسجدوں کے خلاف یہ رویہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں۔ ہاں اخلاقی تناظر دیکھیے، آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ خان صاحب کے دور میں گردوارے بنتے تھے، مسجدوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، آواز اٹھائی جاتی تھی تو تحریک انصاف کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یہ جی دیکھیں جی وہ فلاں جگہ جی قبضہ ہوگا یہ۔ اور میں حیران ہوں، صرف وقت بدلا ہے، اللہ کی قسم دلائل بھی وہی، نون لیگ کے جو حامی ہیں دلائل بھی وہی دے رہے ہیں، اور یہ مولویوں نے جی قبضہ کیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے تحقیق کی ہے، پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں قبضے کی جگہ پہ جی مسجد بنانا جائز نہیں ہوتا جی، اسلام میں قبضے کی۔ اللہ کے بندو، آپ کو معاملے کا پتہ ہی نہیں، آپ نے بلا دڑک پہلے ہی مولویوں پہ الزام لگا دیا۔ اوقاف کے زیر انتظام، اوقاف کے لوگ چلا رہے تھے، اور جہاں پہ مسجد بن جائے پھر یا تو اس کا انتقال ہو، منتقل کی جائے۔ بھائی مدرسہ منتقل کر دیا، اگر مسجد کی بھی جگہ دے دیتے تو کیا کوئی پہاڑ گر جانا تھا؟ پھر طلال چودھری صاحب جھوٹ بولتے ہوئے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں وہ مسجد اس لیے منتقل نہیں کی گئی، یا اس کو ذکر کرنا اس لیے ہم بھول گئے تھے کہ ہر مدرسہ مسجد ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ پاکستان، آپ لوگ بھی شاید اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ مدرسے کا NOC اور مسجد کے NOC میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مدرسہ بنانا کوئی مشکل نہیں، آپ مدرسہ بنا کے چلانا شروع کر دیں، کوئی محکمہ انوالو نہیں۔ جب مسجد بنائیں گے NOC لینے کے لیے جائیں گے، مسجد کے NOC پاکستان میں ایسے ہیں جیسے آپ نے کوئی پیٹرول پمپ کھولنا، اتنے ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ NOC مسجد اور مدرسے میں بڑا فرق ہے طلال چودھری صاحب۔ ہم نے سمجھا کہ مدرسے کے اندر مسجد بھی اکوموڈیٹ ہو جائے گی، بھائی مسجد الگ بنا دو، ہمیں کیا مسئلہ، مسجد بنا دیتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی مولویوں کا جی کب، ہمیں کیا مسئلہ۔ آپ مسجد کے متبادل کے طور پہ مسجدیں جو آتی ہیں روڈوں کے اوپر، کئی مرتبہ معروف شاہراہوں کے اوپر مسجدیں نہیں آ جاتی، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ حکومت نے اگر روڈ کی توسیع کرنی ہے تو اس مسجد کے متبادل مسجد بنا دے، مسجد کی جگہ دے دے، کوئی اعتراض نہیں، اس کے اوپر کوئی چمبے کی بات نہیں۔ مسجد کی جگہ پہ ہمیشہ مسجد رہے گی یا اس کی جگہ پہ ایک مسجد بنے گی۔ آپ نے اگر مسجد گرائی نہیں، اول تو یہ جھوٹ کا سارا کاروبار کیا، اور اب بھی پراپوگنڈا یہ کیا جا رہا تھا جیسے، اور اسلام کا نام وہ لوگ لے رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں، اسلام میں جی قبضے کی جگہ مانتے ہیں، نہیں ہے جائز، نہیں ہے درست، اور لیکن تم اسلام کا نام لے رہے ہو۔ اسلام میں قبضے کی جگہ پہ مسجد نہیں ہے ٹھیک، تو اسلام میں شراب ٹھیک ہے؟ اسلام میں فحاشی اور یعنی بے حیائی ٹھیک ہے؟ اور تم لوگ کون ہو جو یہ بات کر رہے ہو، اسلام کا نام لے رہے ہو، جو شراب خانے کھلے ہوئے، چار ہوٹلوں کے نام لیے جا رہے ہیں جی یہاں پہ شراب بکتی ہے، اور عوام کو اطلاع کی جا رہی ہے، باضابطہ اشتہارات دے کے سوشل میڈیا کے اوپر پبلسٹی کر کے، کہ جنہوں نہیں بھی پتا انہوں بھی پتا چل جائے کہ فلاں جگہ تو شراب مل دی، ہوٹلوں کے نام لے کے، کہ فلاں جگہ سے ہم نے جی غیر مسلموں۔ اللہ کے بندو، شراب اور سود ایسے جرم ہیں جن میں ایک بندے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی، متعدد کے اوپر کی ہے۔ جس طرح سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا گواہ، اسی طرح شراب بنانے والا، کشید کرنے والا، پیش کرنے والا، یہ سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ معاملات آپ کو اسلام کے نظر نہیں آتے، اور قربان جائیں، آئیے اس بات کے اوپر آ جائیے۔ فلم جوائے لینڈ، آپ نے کچھ عرصہ قبل اس حوالے سے اس ممبر سے اس بات کو سنا ہوگا کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والی ایک فلم پاکستان میں بنی ہے۔ پاکستان میں مدرسوں کے اوپر الزام لگتا ہے، مولوی جی مدرسوں میں ایسی غلط کاری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مدرسے کے ملا کو جو بدکاری کرے منارے پاکستان پہ لٹکایا جائے، تحقیق کر کے جس نے جرم کیا اس کو لگا دیا جائے، لٹکا دیا جائے۔ آپ بھاگتے ہیں اس سزا سے، آپ بھاگتے ہیں۔ آئیے، آپ اگر حقیقت میں مدرسے کے اندر جنسی استحصال کے اور ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں تو یہ فلم جوائے لینڈ جو بنی ہے اس کو کوئر ایوارڈ ملا ہے۔ وہ کس کو ملتا ہے؟ صرف ہم جنس پرستی کو فروغ دینے والی فلموں کے لیے ایک خاص ایوارڈ ہے۔ پہلے انہوں نے یہ جھوٹ بولا اور یہ یار مولوی چند جملوں سے اس کو ہم جنس پرستی کی فروغ کی فلم کہہ رہے ہیں، اب اس کو باضابطہ ایوارڈ ملا ہے۔ ہم جنس پرستی کی جو فلمیں بڑی ممتاز ہیں، بڑی اعلیٰ ہیں، ان میں ایک جوائے لینڈ بھی شامل ہے۔ جب سے ایوارڈ ملا ہے وہ پنجاب میں اس فلم کو دوبارہ نمائش کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و رحمت سے پہلے بھی احتجاج کر کے پنجاب کے کسی سینمے میں اور پنجاب کے کسی علاقے میں، اور آپ کو لاہور کا واقعہ بھی یاد ہوگا، کسی جگہ اس کو ہم نے لگنے نہیں دیا اور آئندہ بھی نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب تو عالمی دنیا میں ریکگنائز ہو گئی ہے جی، کوئر ایوارڈ مل گیا بدکاری اور فحاشی اور عریانیت کا، عمل کو ملوت کا بدترین عمل۔ اور ایسے بدبخت ہیں علماء کو، منبر و محراب کو ہم جنس پرستی کا سہولت کار کہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ جی مدارس میں یہ کام ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو یہ کام کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو یہ کام کرے آپ کو شاید علم نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کو مینار پاکستان میں پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ دیجئے، آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کریں۔ وہاں پہ آپ کہیں گے جی کیپیٹل پنشمنٹ ہے جی، اسلام میں جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ یہ جو درندے ہیں، ایک ہے مسجد کے باہر جرم کرنے والا، ایک ہے مسجد کے اندر جرم کرنے والا۔ اللہ کی قسم مسجد کے اندر جرم کرنے والا بڑا مجرم ہے۔ مقامات کی اہمیت ہوتی ہے، مقامات کا تقدس ہوتا ہے،
جس طرح اوقات کا تقدس ہوتا ہے اس طرح مقامات کا بھی تقدس. بڑا مجرم ہے, لٹکایا جائے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے, فلم جوائے لینڈ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیجئے. آج میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, ایک تو جوائے لینڈ فلم کو دوبارہ پاکستان کے کسی خطے میں نمائش کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری بات مدنی مسجد کی ہے. آج ہی اسلام آباد کے علماء نے, راولپنڈی کے علماء نے, اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا, جمعیت اہل حدیث بھی ان کے ساتھ اس جد و جہد میں شامل رہی, کہ آج میں 2:30 بجے اسلام آباد کے اندر مسجد مدنی کی جگہ کے اوپر جمعے کو ادا کیا جائے گا, اور اس مسجد کی اثر نو بنیادوں کو رکھ دیا جائے گا. اور آپ حیران رہ جائیں گے, حکومت نے جو مذاکرات کیے تھے اس میں آئی جی صاحب, کمشنر صاحب, وزارت داخلہ کے نمائندے موجود تھے. انہوں نے کہا تھا ہم 48 گھنٹے کے اندر اس کی تعمیر شروع کر دیں گے, ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے. واقعی مسجد گرانے کا معاہدہ نہیں تھا, مدرسے کو گرانے کا اور منتقلی کا معاہدہ موجود تھا. مسجد مس مینجمنٹ ہو گیا, ہم 48 گھنٹے کے اندر اس کی بنیاد رکھتے ہیں, یا وہی جو مذاکرات کر کے اس کے متبادل کوئی جگہ دے کے مسجد بنا دیں. لیکن وہ مطالبہ بھی پورا نہیں کیا گیا. تو آج اللہ کے فضل و رحمت سے 2:30 بجے وہاں پہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا. اور میں سوشل میڈیا کی وساطت سے راولپنڈی اسلام آباد کے عوام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جوگ در جوگ مدنی مسجد کی جگہ پہ پہنچے اور وہاں پہ آج ہی سے جمعے کو ادا کر کے یہ بات ثابت کر دیں کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا. یہ وطن جشن آزادی کا کل دن تھا. وطن سے محبت اسلام میں جائز ہے, درست ہے. رسول اللہ بھی مکہ کو دیکھ کے کہا کرتے تھے, اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے. اور مدینہ کو دیکھتے تو گھوڑے کو تیز چلاتے اور اس کی محبت میں فرط جذبات سے لبریز ہو کے. اب ہر بندے کو اپنے گھر سے محبت ہے, ہر بندے کو اپنے وطن سے, ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہے. لیکن کیا یہ وطن اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ مسجدوں کو شہید کیا جائے, مندروں کو تعمیر کیا جائے, گردواروں کو بنایا جائے, شراب کے پرمٹوں کو عام کیا جائے اور شراب کے اشتہارات دیے جائیں فلاں فلاں ہوٹلوں سے ملتی ہے, اور اسی خطے میں مسجد کو گرا دیا جائے؟ ہم نے اس وطن کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا, اور اللہ کی قسم ہمیں اس بنیاد کی طرف ایک دن آنا ہے. یاد رکھنا, ایک دن آنا ہے, ہمیں اس بنیاد کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. آپ جتنا مرضی لبرل مافیا, سیکولر مافیا, یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں, لبرل بن جائیں, بے دین بن جائیں, وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا. کیا ہم نے یہ وطن, پل بننے چاہیے, ہسپتال بننے چاہیے, یونیورسٹیاں بننی چاہیے, سڑکیں بھی بننی چاہیے, لیکن ہم نے یہ وطن اسلام کی تجربہ گاہ کے لیے اور اس کے آئین کے آرٹیکل میں مسجدوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے, قرآن کی تعلیم کی سہولت پیدا کرنے کے لیے, یہ ساری باتیں آئین میں لکھی ہیں, اس لیے یہ وطن حاصل کیا تھا. اگر آپ نے یونیورسٹی, کالج اور سڑکیں بنانے کے لیے وطن حاصل کیا تھا, جو نیا نعرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, تو یاد رکھیے انڈیا آپ سے جیت چکا ہے. ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل نہیں تھا کیا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے جیت چکے ہیں, کیونکہ آج کا مسلمان یہاں پہ امن و امان کی زندگی گزار ہے. آزادی کی نعمت ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن آپ کا اگر مطمع نظر یونیورسٹیز, کالجز, ہسپتال, تو آپ ہر شعبے میں ہندوستان سے پیچھے. آپ اپنے اصل اسلام اور کلمہ طیبہ کی طرف لوٹ آئیے, اور ایک دن آپ کو لوٹ کے آنا پڑے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.